अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अबीर। तो आज 5 जुलाई 2025 है और आज की तारीख में हमें 5 जुलाई 1977 की याद दिलाती है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाक़यात बदकिस्मती से रोनमा होते रहे हैं। ये वाक़यात एक स्याह रात की तरह हमारी सियासी तारीख पर छाए हुए हैं। 5 जुलाई 1977 को एक मार्शल लॉ के ज़रिए जमहूरियत की बिसात लपेटी गई और यूँ इक़्तिदार का खेल एक बार फिर अवाम के मैंडेट से हट कर ताकत की राहदारियों में दाखिल हो गया। आज 48 साल बाद हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं, क्या हमने कुछ सीखा है या तारीख को दोहराकर हम सिर्फ नई गलतियों और पुराने अंदाज अपना रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत आज भी गैर यकीनी तकसीम और इल्ज़ामात की सियासत का शिकार क्यों है। जमहूरियत, आइन, अवामी हुकूक और अदारा जाती तवाज़ुन के वादे कहाँ खड़े हैं और सबसे अहम, क्या आज का पाकिस्तान 1977 के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। आज के प्रोग्राम में हम माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक साथ बैठ कर जानने की कोशिश करेंगे और हमने क्या कुछ खोया है, पाया है और क्या अब भी वक्त है कुछ सीखने का। इससे मतलब हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमें शो में स्टूडियो में ज्वाइन किया है नजम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, और पीजे मीर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल तज्ज़ियाकार हैं, इसके साथ ही चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान भी हैं। तमाम साहिबान का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले हम रुख करेंगे नजम अली खान की जानिब। नजम साहब बताइएगा, 5 जुलाई 1977 और आज 5 जुलाई 2025 क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया? देखिए, सीखा भी बहुत कुछ है, खोया भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ मुख्तलिफ भी हुआ है और बहुत कुछ पहले जैसा भी है। वलीद, सूरत हाल ये है कि 5 जुलाई 1977 की जब हम बात करते हैं तो एक बात तो तयशुदा है कि कोई भी आइनी जमहूरी शख्स, कोई भी महज़ब शख्स किसी भी रियासत में मार्शल लॉ की हमायत नहीं कर सकता। ये बात तो बुनियादी तौर पर तयशुदा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम सियासी क़ुव्वतों की तरफ से तनाज़ात को इस हद तक ले जाने की भी हमायत नहीं कर सकते कि आप डू और डाई के ऊपर आ जाएँ, आप सियासी रास्ते ना निकालें। आप अगर 5 जुलाई 1977 और 5 जुलाई 2025 के बारे में पूछते हैं तो आज भी मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसी सियासी क़ुव्वत मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, कि वो सियासी क़ुव्वतों से बात करना पसंद नहीं करती। वो आज भी कहते हैं कि हमने फ़ौज से ही बात करनी है और एक मरतबा फिर फ़ौज को हमने सियासत के अंदर लेकर आना है। तो जब तक मैं इसमें उस वक़्त के 1977 के उस 9 सितारों की बात कर लूँ, मैं आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लूँ, तो मुझे लगता है कि हम तकरीबन वहीं पर खड़े हुए हैं। हमें राब्ते नहीं करने, हमें फ़ौज से राब्ते नहीं करने, हमने सियासतदानों को इस काबिल बनाना है और इस काबिल देखना है कि वो अपने तनाज़ात को खुद हल कर सकें। हमने प्रोफेसर गफूर अहमद की जो किताब है, मैं जमात इस्लामी के नायब अमीर वफ़ात पा चुके, मैं उसका हवाला ख़ास तौर पर दूँगा कि जब मामलात आपस में तय पा रहे हों तो फिर आपको सियासी जमातों को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए, सियासी जमातों को सियासी जमातों के ज़रिए रास्ता निकालना चाहिए। अगर आप ये रास्ता नहीं निकालेंगे तो इसका नतीजा एक ही निकलेगा कि आपके ऊपर ऐसी क़ुव्वत आकर बैठ जाएगी जो सियासी नहीं होगी। तो इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से बार बार कहा जा रहा है आइए बैठते हैं, बैठ कर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर से भी चंद रोज़ पहले जो मुसाफिया हुआ उसमें भी यही बात हुई। इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं वो सियासी जमातों से बात ही नहीं करना चाहते। जब आप आपस में बात नहीं करेंगे, ये तो ठीक है कि आपका 26 जुलाई वाला जो एहतजाज था। साहब, जो ट्रंप है वो भी पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि ट्रंप ने भी तो राब्ता जो है फील्ड मार्शल से ही किया है, वो इसी क्लेम पे जो है वो बैठे हुए हैं, यही बात करते हैं। देखिए, मैं ये अगर आप ट्रंप के और फील्ड मार्शल की जो मुलाकात है उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसका एक ख़ास पर्सपेक्टिव है। वो पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान की अहमियत दुनिया के सामने, वलीद ये भी तो देखें कि है क्या। पाकिस्तान की अहमियत ये है कि पाकिस्तान खित्ते में एक ऐसी जगह पर है कि उसके एक तरफ चीन है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ हिंदुस्तान है। और जब आप हिंदुस्तान को शिकस्त फाश देंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो फातेह को इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फातेह को दी।
اور ان سے ساتھ ملاقات کی، ورنہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. اور پاکستان کی تاریخ سے بھی میں کچھ روز پہلے ایک پروگرام میں موجود تھا اور وہاں پر ہائبرڈ نظام کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے یہ بڑے واضح اور صاف الفاظ میں کہا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اگر آپ اس نظام کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں یہ غیر آئینی ہے، یہ غلط ہے، تو پھر درست نظام کیا ہے؟ کہ آرمی چیف جو ہے پرائم منسٹر پہ چڑھ دوڑے، پرائم منسٹر جو ہے وہ آرمی چیف پہ چڑھ دوڑے، چیف جسٹس جو ہے وہ کلہاڑا لے کے کھڑا ہوا ہو کہ میں نے پرائم منسٹر کو اس کے عہدے سے ہٹا دینا ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں آئینی نظام یہ نہیں ہے. آئینی نظام یہ ہے کہ ریاست کی تمام اکائیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں، اپنی اتنی جگہ پر کام کریں. تو آج بھی میں کہوں گا کہ اس وقت اگر خلل ہے، کہیں پر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی خطرہ ہے، معیشت کو خطرہ ہے پاکستان کی، ایون اگر آپ سماج سے لے کر سیاست تک اور جمہوریت تک دیکھیں کو خطرہ ہے، تو وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہے جو سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتا. بات تو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، نذیر صاحب کا پوائنٹ آ گیا ہے. اچھا پی جے میر صاحب آپ بتائیے گا کہ سر اسی سے یہ سوال ہے کہ آج 48 سال بعد ہم یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہیں، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بالخصوص اگر ہم سیاست کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ غیر یقینی تقسیم اور الزامات کی سیاست کا شکار ہیں، اور ہم یہ شکار کیوں ہیں؟ اگر اوورال اگر اس کا انالیسس کیا جائے 5 جولائی 1977 سے لے کے اب تک کا. ہم نے کچھ نہیں سیکھا، نہ سیکھیں گے، اور نہ ہمارے میں سیکھنے کی سکت ہے. دیکھو یہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ ایک ملٹری کے انڈر رہے گا. کیوں؟ سوال اٹھے گا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو جمہوریتی یہ جو فورسز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، اس میں اتنی نا اتفاقی ہے. آپ کی آرم فورسز، جس طرح جنرل ضیاء نے کہا نا کہ I won't let the country go to the dogs. This is what the army will do. آرمی ہماری پروٹیکٹیو ہے، وہ پروٹیکشن دیتی ہے ہمیں. تو اس نے ہمیں ہمیشہ پروٹیکشن دی ہے فرام ڈسارے، فرام اے ڈسکنیکٹ اینڈ فرام کیوس. اس لیے کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، آج کوئی آرمی کے فیور میں بات کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. آرمی کو پتہ نہیں ہر قسم کے الزامات لگاتے تھے، آج ساتھ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، دے رہا ہے، درست ہے، اچھی بات ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے پولیٹیکل انفراسٹرکچر کو تکڑا کرو. آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے، یہ کیا سیکھا ہم نے؟ نہیں سیکھا. آپ دیکھ لو 77 کے بعد آپ دیکھ لو کیوں نہیں سیکھا. اس لیے کیونکہ ہمارے اندر ہر بندہ کہتا ہے بس میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے. یہ جو میں ہے یہ پاکستان کو مرواتی ہے. ہم اگر آپ بات کرو گے، ہم سب مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں. آج آپ کے کئی دوست بن جاتے ہیں بیکاز آپ کو ایک پولیٹیکل ایک روٹ مل رہا ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، وہاں کئی پیراشوٹرز چلے گئے کہ جی ان کو ایک نئی ایک ویو ملی ہے، نئی ایک سمت ملی ہے، ایک فریش ایک مینڈیٹ ہے، وہاں چلو. آپ نے وہاں بھی دیکھ لیا. اب پرانی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ نے دیکھ لیا. ڈیلیور کون کرتا ہے؟ کئی لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے. ڈیلیور ہمیشہ جب بھی آرمی آئی ہے اس نے کیا ہے. یہ ڈیمز کس نے بنائے مجھے بتائیں؟ آج ہم پانی کو روک رہے ہیں. یہ بنگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم اینڈ آل، کئی اور ڈیم، یہ کس نے بنائے ہیں؟ فوج نے بنائے ہیں. ہم پولیٹیکلز کیوں نہیں بناتے؟ ہم مومن ڈیم پہ پھنسے ہوئے ہیں یار. ہم وہ ڈیم نہیں بنا سکے، اس میں باتیں ہو رہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کالا باغ ڈیم ہے، یہ 18ویں صدی سے چل رہا ہے پرابلم. 18th century. انگریز کے ایک ڈپٹی کمشنر نے بھی اس کی پرمیشن دی تھی کہ کرو. The question is ہم آج بھی نہیں اس میں پھنسے ہوئے. ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں. اب وہ سندھ اور پنجاب کی لڑائی کے علاوہ اب ہندوستان بھی اس میں شامل ہو گیا. تو the question is کہ ہم یہ جتنے بھی آپ سوال کرتے ہیں یا کیے ہیں، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم تھیریز پریزنٹ کر دیں گے کہ جی 1947 سے ابھی تک کہ یہ ہونا چاہیے، یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا فلانا. ہوتا کیوں نہیں ہے یہ مجھے بتائیں. ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں؟ ہر چیز کو ریپیٹیشن پہ ہم نے لگایا ہوا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگی آگے کام نہیں بڑھے گا. تو جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی انویلڈ ہو جاتا ہے، بیکاز وی ourselves are not doing it. کیا کسی اور نے کرنا آ کے یار؟ تبدیلی کون لے کے آئے گا؟ ہم لے کے آئیں گے. ہم کیسے لے کے آئیں گے؟ آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں، ایک پرابلم ہے اس کو ریزالو کریں. کیا ہم نے کسی اور سے انسٹرکشنز لے کے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. ہر چیز ہم نے خود کرنی ہے.
تو جب ہم کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کئی لوگ ہیں جو کہ شاید بیچ میں اسپینرز بھی ڈالیں، لیکن آپ نے تو پازیٹیو رہنا نا پاکستان کے لیے، پاکستان فرسٹ. اگر یہ ان کے دماغ میں آ جائے چیز، خدا کی قسم آپ کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. وی کین ڈو ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ ان دس کنٹری. اچھا پی جے میر صاحب یہ بتائے گا کہ بانی پی ٹی آئی جو مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام جو طاقت کا محور ہیں وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے بھی رابطہ ان سے ہی کیا. کیا پی ٹی آئی کا یہ جائز مطالبہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں مذاکرات بھی اگر کریں گے تو ہم ان سے ہی کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے؟ اس مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کون کنٹرول کرتا ہے، سب کو پتا ہے. یہ آپ نے سوال کر دیا، سب کو پتا ہے. بھائی آپ پرائم منسٹر کو کیوں نہیں بلاتے؟ وائی آرمی چیف؟ کیونکہ پاور آرمی چیف کے پاس ہے. پرائم منسٹر ٹھیک ہے ڈیموکریٹک، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، یہ وہ، وہاں بھی آپ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. دا کوشچن از پاکستان کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ان پہ بہت بڑی ایک ایسی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بینگ اے نیوکلیر پاور، آرمی چیف کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ چھوڑ دیں، ابھی جنرل عاصم کو آپ نکال دیں باہر، آپ نے آرمی چیف کی پوزیشن کو ڈسکس کرنا ہے، ناٹ جنرل عاصم، جنرل باجوہ، جنرل مشرف اور اینی بڈی ایلس. آپ نے آرمی چیف کی ایک پوزیشن کو کرنا ہے، اور وہ جو پوزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان دا جیو پولیٹیکل فیکٹر ان دا سب کانٹیننٹ. اسی لیے وہ ان کو بلاتے ہیں، ان سے ایڈوائس لیں گے، یہ بھی ان کو ایڈوائس دیں گے، اور جو بات ہوگی وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگی، کیونکہ کوئی آرمی چیف پاکستان کے انٹرسٹ کے علاوہ کو بات نہیں کرتا، نہ کرے گا اور نہ کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ گل صاحب آپ بتائیے گا کہ 48 سال کا ایک طویل عرصہ کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کو آپ ہر لحاظ سے، سیاسی طور پر اور باقی سینیریوز میں بھی، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا کھویا کیا پایا. میرے خیال میں ہم نے 2 سپر پاورز کو اپنے پڑوس میں پایا، اور اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے اس جنگ کے اندر ایک ایسا حکمت عملی اختیار کی جس سے الحمدللہ ایک بہت بڑا نقصان جو پاکستان کو ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا ملک جو گنوایا، اس کے بعد بھی ہم الحمدللہ جو ہے اپنے ملک کو جس انداز میں ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہماری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، یہ بھی میرے خیال میں ایک اچنبے کی بات ہے. باوجود اس کے کہ ہمیں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو پوری دنیا، خاص طور پہ موجودہ مارکہ حق کے اندر جو ہے پاک بھارت جنگ کے اندر، میرے خیال میں پاکستان کا قد کاٹ بہت بڑا. اب بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان 2 لخت ہوا تو اس ٹائم پہ پہلے فوج کی جتنی بھی کوشش تھی اور جتنی بھی ان کی فوکس تھا وہ بیرونی دنیا کے اوپر تھا کہ دنیا کیا کر رہی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ اندرونی طور پر سیاستدانوں کے ذریعے ہم نے ایسا عمل کیا جس سے ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مجبوراً بھٹو صاحب کو ایک کردار ادا کرنا پڑا، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ ایک ISI کے اندر پولیٹیکل سیل قائم کر دیا جو آج تک بھی موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیل کو تمام آنے والی حکومتیں جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں ختم کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیل ان کے جو ہے وہ منشا کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے اور ملک کو ڈیلیور کر رہا ہے. یہی وجوہات ہیں، ورنہ تو اس کو ختم کر دیا جائے. تیسری جگہ جو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جو 5 سالہ منصوبے تھے جو پہلے بنے تھے، جو فسکل منصوبے تھے، وہ الحمدللہ کوریا اور چین نے ان کے اوپر عمل کیا، اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں. آپ نے منصوبے تو بنائے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. دوسری جانب اگر آپ ادارہ شماریات کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارشل لاز میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا ادارہ اسٹیٹسٹکس کا موجود ہے وہ یہ بتا رہا ہے. اور جبکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ ان کے اندر جو ہے کرپشن کا بول بالا رہا. اب دیکھنا ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے انٹرنیشنل دنیا کو. انٹرنیشنل دنیا جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ فوج کے اوپر کرتی ہے، آپ کے ادارے پہ ٹرسٹ کرتی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ ریاست کو مقدم جانتی ہے بجائے اس کے کہ پاکستانی پولیٹیکل فگرز کو. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فگر جو وعدے وعید کرتے ہیں ان پہ پورا نہیں کرتے. کیا سی پیک جو ہے اس کی گارنٹر جو ہے وہ فوج نہیں ہے؟ کیا اسی طریقے سے جو آپ
आपके अभी IMF और वर्ल्ड बैंक से जब लोन मिला तो वजीर आजम साहब ने ये नहीं कहा कि ये हैट्स ऑफ टू आर्मी चीफ जिनकी वजह से ये लोन मिला। क्या ये हकीकत नहीं है कि इंटरनेशनल दुनिया में अभी ट्रंप साहब की बात कर लें तो वो फील्ड मार्शल साहब को जो है वो इतनी उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। तो ये बात मतलब आप देखें कि इसका मतलब यह है कि हमें बैरून दुनिया, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या दीगर मुमालिक हो, वो फौज के साथ मामलात करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी बात करते हैं और फिर मुकर जाते हैं, बाद में जो है उनके लिए मुसीबतें पड़ जाती हैं। और यही वजह है कि उनके डिप्लोमेटिक कैरियर जो होते हैं वो स्टेक के ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से लोग पॉलिटिशियन से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर यह है कि तब्दीली की ख्वाहिश जो है वो अवाम में पहले से ज्यादा बढ़ गई है और ये तब्दीली मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं ला रहा। इसका मतलब यह है कि एक हाइब्रिड सिस्टम जो है वो आप कब तक चलाएंगे? जब अल्लाह हुस्न देता है तो नजाकत भी आ जाया करती है। और साफ सी बात यह है कि मुझे ये मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं। और सबसे आखिर बात यह है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो या आपका कोई भी सिस्टम हो, बगैर आपके कानून के हुक्मरानी के आप नहीं चला सकते, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। वक्ती तौर पर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बन जाते हैं, लेकिन फिर जो है विक्ट्री का साइन बनाते हुए वो बाहर आ जाते हैं। उसके मुकाबले में पाक फौज के अंदर अगर आप देखें तो लोगों को जो है सजाएं होती हैं, जनरल ऑफिसर्स तो को घर भिजवा दिया जाता है और उनके ऊपर उनकी तमाम मुराद जो है वो उनसे ले ली जाती हैं, उनको कैद किया जाता है, उनको उम्र कैद की सजाएं दी जाती हैं। तो ये तमाम बातें जो मेरिट और अकाउंटेबिलिटी है, अगर ये अदालत के जरिए इन्वोक नहीं होगी तो फिर आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इसी तरीके से एक तूफान के अंदर कश्ती की मानद जो है हचकोले खाता रहेगा। ठीक है अब्दुल अगल साहब। नजर साहब बताइएगा, निज़ाम की तब्दीली, हाइब्रिड या पार्लिमानी निज़ाम विच इज सूटेबल फॉर द करंट पॉलिटिक्स? देखिए, पार्लिमानी निज़ाम तो अपने अंदर खुद एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस में उसके सिलेबस को, उसकी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें यही बताया जाता है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये चेक एंड बैलेंस के ज़रिए चलता है। इसके अंदर जब हम तकसीम होती है इख्तियारात की, जब सूबों के पास निज़ाम जाता है, जब इधर पार्लियामेंट मौजूद होती है, एक उसके अंदर एक मजबूत जुडिशरी मौजूद होती है, उसके अंदर जब ईवान सदर एक चेक एंड बैलेंस के तौर पे मौजूद होता है, तो वो ख़ुद एक जो है एक ऐसे निज़ाम की सूरत में सामने आते हैं जो ज़रूरियात को पूरा करें। देखें, पार्लिमानी निज़ाम अपनी असल में ख़ुद एक हाइब्रिड निज़ाम है। ये किसी सूरत में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करते हैं, अगर आप सियासी जमातों में जमहूरियत लेकर नहीं आते, आप पार्लियामेंट को उसका ड्यू जो एक रोल है वो आप उसको नहीं देते, आप यहाँ पर जुडिशरी को उसका मुकाम नहीं देते, आप इदारों की सजेशंस, एक्सपर्ट्स की जो सजेशंस हैं, तजावीज़ हैं, उस पर नहीं चलते, तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप में बदल जाता है। और हाइब्रिड निज़ाम, अगर मैं फिर उसको रिपीट कर देता हूँ कि वलीद, मेरे ख़्याल में जो निज़ाम है वो हाइब्रिड ही होता है और उसमें हर किसी का अपना अपना एक मुकाम होता है। ये नहीं होता कि एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, वो ये चाहता है कि आर्मी चीफ भी वो हो, सदर ममलिकत भी वो हो, एहतसाब का सरबराह भी वो हो, अदलिया का सरबराह भी वो हो, एहतसाब करने वाले निज़ाम को भी वही चला रहा हो। ऐसा नहीं होता। तो हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ ये है कि हर किसी ने अपनी जगह पर अपना किरदार अदा करना होता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये बाकी लोगों के जो इस पर एतराज़ करने वाले हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि फ़ौज जो है वो अपना रोल उससे बाहर किरदार अदा कर रही है, जबकि मुझे इस गलत फहमी को भी दूर करना है। देखिए, एक तारीख में इससे पहले भी एक मौका आया था। मैं जनरल बाजवा साहब के दौर की एक मिसाल दूंगा, उससे पहले मैं जनरल कियानी के दौर पे जाऊंगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जनरल कियानी पाक फ़ौज के सरबराह थे और उन्होंने फ़ौज का अमल दखल इदारों में कम करना शुरू कर दिया था। वो कम होता चला जा रहा था, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई और उसने कोलैबोरेशन के साथ एक मरतबा फिर फ़ौज के रोल को बढ़ा दिया।
پھر جنرل باجوہ کے دور میں باقاعدہ اس کی ISPR DGISPR اور DGISA کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی 2-3 برس پہلے. اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ سیکٹر کمانڈرز کی سطح کے اوپر بریگیڈیئرز لیول کے اوپر مشاورت ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی فوج سیاست میں یا کسی بھی ایسی چیز میں حصہ نہیں لے گی. تو ولید پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ایک سیاسی جماعت پھر کہتی ہے کہ ہم نے فوج سے ہی بات کرنی ہے. دیکھیں, آپ کو اگر فوج کا رول کم کرنا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس نظام کو ہائبرڈ نہیں رکھنا, آپ نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے, تو پھر آپ کو سیاستدانوں کے ساتھ مل کر معاملات طے کرنے ہوں گے. آج فوج خود کہتی ہے, DGISPR بار بار خود کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جب بھی سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جائیں, ہم پرائم منسٹر سے اس لیے نہیں ملتے کہ وہ مسلم لیگ نون کے کوئی لگتے ہیں, یا خواجہ آصف سے اس لیے نہیں ملتے کہ وہ کوئی بڑے سیاسی رہنما ہے, ہم اس لیے ملتے ہیں وزیر دفاع ہے. شہباز شریف سے اس لیے ملتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے. اس لیے فوج جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ سیاستدان معاملات طے کریں. ایک دفعہ نہیں کہا گیا, یہ 50 مرتبہ کہا گیا ہے. تو ہائبرڈ نظام جو ہے, اگر اس کو خواجہ آصف بھی ہائبرڈ کہتے ہیں, اور اگر آپ اس کو ہائبرڈ کہنا چاہتے تو کہہ دیں, لیکن میرے خیال میں یہی صحیح نظام ہے, یہی جمہوری نظام ہے, یہی آئینی نظام ہے. ورنہ ایک دوسرے کی پتلونیں اتارنا, ایک دوسرے پر چھریاں لے کر چڑھ دوڑنا, یہ تو ہرگز آئینی نہیں ہے, ہرگز جمہوری نہیں ہے, مہذب بھی نہیں ہے. اچھا پی جی صاحب بتائیے گا کہ بڑی چہم گوئیاں بھی ہیں, کیا سرائیاں بھی ہیں, کیا واقعی نواز شریف جا رہے ہیں ڈیالہ جیل بانی PTI سے ملاقات کرنے کے لیے؟ کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ میں تو بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں, اگر نواز جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. شہباز کو جانا چاہیے تھا. میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف کو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کا فیتھ ان کمپیریزن ٹو دی پولیٹیکل پارٹیز آرمی کے اوپر ہے. چلیں ٹھیک ہے, آرمی بھی اپنی ہے, چیف بھی اپنے, بیٹھ کے بات کر لیں. ہم نے یہ جو ڈیڈ لاک ہے, اور یہ ہیڈ لاک ہے, اس ہیڈ لاک کو ان لاک کرنا ہے. اب آپ جو مرضی ہر بار استعمال کر لیں, آپ کو کرنا پڑے گا فار دا نیشنل انٹرسٹ اینڈ فار دا سیک آف پاکستان. ہم نے کرنا پڑے گا. یہ چھوڑ دیں یہ پروٹوکول, یہ کہ ہاں جی وہ یہ ہے وہ نہیں جا سکتا. اور بھائی پاکستان فرسٹ, آپ کو ہر بار آپ نے استعمال کرنا ہے, کیونکہ آپ نے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, آپ نے پولیٹیکل انٹرسٹ کو نہیں دیکھنا. کیونکہ پولیٹیکل انٹرسٹ تو ہم نے دیکھ لی ہیں, اسی بھی تو ہماری ڈیلی بحث ہو رہی ہے. 70-75 سال ہو گئے ہیں ہم یہی بحث کر رہے ہیں. تو یہ اس کو ختم کریں, اس بحث کو. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. نواز شریف کے عمران دوست بھی ہیں, بڑی ان کی دوستی بھی ہے. یہ تو سیاسی رنگ ایک ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان دونوں کے اندر ٹھہراؤ بھی ہے, دونوں کے اندر ہے. لیکن یہ آپس میں پرائیویٹلی بات کر لیں, بڑی اچھی بات ہوگی. اور یہ اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ جیت کس کی ہوگی؟ نہ نون کی ہوگی, نہ PTI کی ہوگی, پاکستان کی جیت ہوگی, پاکستان کی جیت ہوگی بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف یہ سٹیپ لے لیں, میں تو بڑی دیر کا یار کہہ رہا ہوں کہ کرو, بلکہ لندن میں بھی تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ sit down and talk and all that. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو I think ولید یہ ایک بڑا اچھا, یہ بریکنگ پوائنٹ ہوگا. بریکنگ پوائنٹ اینڈ بریکنگ نیوز یہ ہوگی. یہ بریکنگ نیوز نہیں کہ پتہ نہیں کسی کو کھانسی ہوتی ہے, بریکنگ نیوز دو, یہ بریکنگ نیوز ہوگی اور بہت بڑی پاکستان کی نیوز ہوگی. اچھا سر, اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے تو فی الحال اس خبر سے متعلق ڈینائی کیا, لیکن رانا صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشاورت بھی ہوئی ہے اسٹیک ہولڈر سے. صداقت لگتی ہے آپ کو کہ واقعی ہونے جا رہا ہے یہ؟ دیکھیے جی, جانا پڑے گا, جا رہا نہیں ہے, جانا پڑے گا. ہم ڈیلی وہ جس طرح راجہ پرویز نے نہیں کہا تھا اسمبلی کے اندر, ایک بندے نے پوری قوم کو نچایا ہوا ہے. بھائی ایک بندہ کون ہے؟ وہ عوام کا لیڈر ہے. وہ میں اس کو جانوں مانوں نہ مانوں, لیکن حقیقت تو آپ کے سامنے ہے نا, آپ اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے ہو. تو یہ عوام کون ہے؟ ہمارے میں سے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے, لیکن عوام جو ہے کسی کو تو سپورٹ کر رہی ہے نا. نواز کو بھی کر رہے ہیں, زرداری کو بھی کر رہے ہیں, اور عمران کو بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے اس عوام کو ڈیوائڈ کیوں کرنا ہے؟ ہم اس ڈیوائڈ کو جوڑیں, اور یہ اسی طریقے سے جوڑیں گے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر یہ کرے. اسحاق ڈار میں بھی از ناٹ پریوی ٹو اٹ. راجہ ثناء اللہ صاحب کو پتہ ہے, ویری گڈ, اچھی بات ہے. تو میں یہی کہوں گا آپ کے سوال کے اوپر, جوڑو جوڑو جوڑو, مت توڑو, جوڑو. جی ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ گل صاحب آپ بتائیے گا واٹس یور ٹیک آن دیٹ کہ جانا چاہیے نواز شریف کو, کیونکہ ابھی فی الحال حکومت تو اپنے کمفرٹ زون میں ہے. کس طرح دیکھ رکھے ہیں آپ اس خبر کو؟ PJ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں, اور ظاہر ہے میرے خیال میں اچھی باتیں سوچنی ضرور چاہیے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بہت ساری چیزوں کو غور کرنا ضروری ہے. نواز شریف صاحب جب سعودی عرب چلے گئے تھے
तो गारंटर कौन था उस टाइम पे? तो फिर क्या सऊदी अरब हुकूमत की उन्होंने मान ली थी? फिर परवेज मुशर्रफ जैसा आदमी यहाँ मौजूद था और बहुत मजबूत भी थे और वो ऑल इन ऑल थे। तो फिर क्या हुआ था? क्या नवाज शरीफ साहब ने खामोशी नहीं तोड़ दी थी? इस बात को छोड़ें कि नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए या किसको जाना चाहिए, बात यह है कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा कि वो अगर जेल में रहेंगे तो क्या सूरत हाल होगी, जेल से बाहर आएंगे तो वो क्या गैर मुल्क जाएंगे, और गैर मुल्क जाएंगे तो क्या खामोश रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे तो क्या खामोश रहेंगे? ये कौन गारंटी दे सकता है? अगर कोई एक आदमी भी गारंटी दे सकता है मैं मान जाऊंगा उसको। दूसरी बाट यह है कि क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी रही है वो पल में तोला पल में माशा रही हैं और बार बार तब्दील वो करते हैं, यू टर्न मास्टर समझे जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में कोई इदारा जो है वो उनकी जो किसी किस्म की भी गारंटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 3 ये है कि वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में जो आपको मालूम है एक चपकलिश है, खामोश जिसको कहेंगे, तो वो तो मौजूद है बड़ी वाज़ेह। तो आप क्यों समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जाएंगे ताकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मजबूत हो जाए? वो तो ये चाहेंगे कि मरियम साहिबा की हुकूमत जो है वो मजबूत हो। तो दूसरी जानिब जो है वो आप एक और बात पे गौर कीजिए कि इस सब के अंदर जो है अब देखना यह है कि 10 तारीख के बाद, मुहर्रम की 10 मुहर्रम उल हराम के बाद सिचुएशन जो है, उन्होंने एक मुल्कगीर एहतजाज की बात कही है। तो माजी में भी वो कई ईदें गुजार चुके हैं जिनके बाद एहतजाज की कॉल होनी थी, तो उनका तो नतीजा 0/0 निकला। तो जब अवाम का कोई दबाव नहीं है तो मुझे समझाएं कि फिर क्यों एक ऐसा काम किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे इसका कोई हासिल कुछ होगा। मिल लें, जो मर्जी है बातचीत कर लें, और जहां ये कहना कि ये दोस्त है आपस में, ये दोस्त नहीं है। पहली बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम लोगों को डिवाइड करता है, ये यूनाइट नहीं करता। इसलिए समझें इस बात को कि अगर हमने सब लोगों को विन विन सिचुएशन देनी है तो पाकिस्तान में फिर 1 पार्टी निजाम करते हैं। जी ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया अब्दुल्ला साहब। रजब साहब बताइएगा, आप बड़ी हमें पॉलिटिकल अपडेट्स भी देते हैं और हमें ऐसी खबरें भी पहुंचाते हैं, देते भी हैं, बताते भी हैं। क्या होने जा रहा है, मुलाकात होने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये एक फेक न्यूज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो कि इमरान खान साहब को हर सूरत में अंडर डिस्कशन रखना चाहते हैं, वो हर थोड़े अरसे बाद एक ऐसी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं, वरना इस किस्म की बात तो कहीं पर डिस्कस भी नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ ने कहा ही नहीं, और ये तो एक खैर सगाली होगी और ये तो एक बड़ी मेहरबानी होगी, उनको सपोर्ट देने वाली बात होगी जो इस वक्त ना तहरीक चला सकते हैं ना उनको आलमी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, मियां नवाज शरीफ की खैर सगाली क्यों करें? क्या मियां नवाज शरीफ ने जब शौकत खानम के लिए ज़मीन दी, जब उनके वालिद ने 50 करोड़ रुपया, जिसका इमरान खान खुद एतराफ़ करते हैं, वो दिया, उस खैर सगाली का कोई फ़ायदा हुआ? कोई रिलीफ मिला? क्या मौलाना फजल रहमान ने जब उन्हें कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है आप हम बनाते हैं, इनको ना बना दें, नवाज शरीफ ने कहा नहीं, इनके पास एक थोड़ा सा मामूली सा मैंडेट ज़्यादा है, इनको आगे बढ़ने दें। नवाज शरीफ की खैर सगाली का मतलब और नतीजा क्या निकला? सिवाय इसके तबाही निकली, वहाँ से बर्बादी निकली वहाँ से। फिर आगे आ जाएँ, नवाज शरीफ ने इजाज़त दी, चौधरी निसार के कहने पे दी, जिसके कहने पे दी कि आप आएँ, एहतजाज आपका हक है, आप यहाँ पर आकर एहतजाज कर लें, धरने दे दें। उन धरनों से कुछ खैर निकली उस खैर सगाली से? फिर अब खैर सगाली की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ 2 मरतबा उनके पास गए, एक मरतबा बनी गाला गए, एक दफ़ा इयादत के लिए गए। मुझे बताएं उस खैर सगाली के जवाब में कुछ अच्छा निकला? और मियां नवाज शरीफ क्यों जाएं मुझे नहीं पता, वो मियां नवाज शरीफ का फैसला है, वो अपना फैसला करने में आज़ाद हैं, एक सियासी रहनुमा है। मुझे नहीं पता उनकी शहबाज शरीफ के साथ चपकलिश है या नहीं है, मैं नहीं जानता। मेरे मुताबिक तो नून और शीन एक हैं, कुछ उसमें से नहीं निकल रहा, दोनों भाई एक हैं, फैमिली एक है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, क्या मियां नवाज शरीफ भूल जाएं जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खुद इमरान खान, उनके छोड़े हुए लोगों ने जो कुछ उनकी फैमिली के साथ किया, जो कुछ बेगम कुलसूम नवाज के साथ हुआ, क्या वो अपने बाप को कंधा तक, उनके जनाजे को कंधा तक नहीं दे सके? उसको भूल जाएं, वो भूल जाएं कि उनके सामने वो जेल में बंद थे। एक बाप, एक शरीफुल नफ्स बाप जो है जेल में बंद था, उसके सामने उसकी प्यारी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो रोते रहे, वो चीखते रहे, वो भूल जाए इस बात को। और वो किसके दौर में हुआ? इसी शख्स के दौर में हुआ ना। इमरान खान ने अच्छा क्या किया है नवाज शरीफ के साथ कि वो उसके साथ अच्छा करने के लिए जाएं? और अब मेरी एक इसको पूरा होने दीजिएगा। देखिए,
اگر عمران خان یا اس کے ہواری جن لوگوں نے یہ خبر پھیلائی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ان کے پاس جائیں تو عمران خان اس کو پہلے ایک خط جو ہے اس کو لکھنا چاہیے عمران خان کو، جس طرح مساق جمہوریت ہوا تھا، غلطیاں مانی گئی تھی، عمران خان مانے، اگر وہ انقلابی بنتا ہے نا بہت بڑا کہ میں فوج کے خلاف ہوں، میں بہت بڑا انقلابی ہوں اس وقت، تو وہ مانے کہ اس نے جو کچھ یہاں پر شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، فیض حمید، قمر جاوید باجوہ ان کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا تھا اس نے غلط کیا تھا، وہ مانے کہ اس کی زبان غلط تھی، وہ مانے کہ جو کچھ شہباز شریف کو قید میں رکھ کے، خواجہ سعد رفیق کو قید میں رکھ کے، رانا ثناء اللہ پہ جس طرح ہیروئن ڈال کے جو کچھ کیا گیا تھا اس نے 100% غلط کیا تھا، وہ مانے کہ وہ اس نے اس ملک میں جمہوریت کو اس نے نقصان پہنچایا۔ جب تک وہ نہیں مانے گا نواز شریف کیوں جائیں؟ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ نواز شریف کو ہرگز نہیں جانا چاہیے، اور ان کو بہرحال ان کی سیاست اپنی ہے اور میرا خیال وہ جائیں گے بھی نہیں۔ نواز شریف جو ہیں ان کا جو دکھ ہے وہ وہی جانتے ہیں کہ ان کو کتنا بڑا دکھ، کتنی بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ میرا نہیں خیال اور میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ڈیبیٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد۔ تو ناظرین ویلکم بیک۔ اچھا پی جے میر صاحب بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں کیا لگتا ہے آپ کو وہ کیسز ٹھیک ہیں، آن میرٹ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اوپن ٹرائل سے متعلق کیوں نہیں بات کی جاتی، اوپن ٹرائل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس سے ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ولید سب کو پتا ہے کون کیسز ہیں، کیا کیسز ہیں، سب کو پتا ہے، چھوڑے نا آپ اس میں کیا ڈسکشن کرنی ہے، یہ کورٹس میں کیسز ہیں لیکن سب کو پتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ جو پھنس جاتا ہے۔ آج اس کا سیزن لگا ہوا ہے، اس سے پہلے نواز شریف کا سیزن تھا، پھر بے نظیر کا تھا، زرداری کا تھا، آپ نے زرداری کے ساتھ کیا کیا 11 سال؟ سو دا کوشچن از، یہ سیزن لگے ہوتے ہیں، سیزنز کے اندر جو پھنس گیا بٹیرا۔ آج عمران پھنسا ہوا ہے تو ہمیں سب کو پتا ہے کیا نواز کے اوپر کتنے کیسز تھے، کس طرح ختم ہوئے، مجھے بتا دیں۔ آل آف اے سڈن کو گدڑ سنگھ کی آ گئی اور بھائی اس کے اوپر فیک کیسز بنے ہوئے تھے سارے، وہ ختم ہو گئے ایونچولی، کیونکہ آپ کسی کا کوئی پریشر نہیں تھا۔ آج پریشر ہے تو وہ بیچارہ فیس کر رہا ہے کیس۔ دیکھو اسی لیے میں بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ کی جو بائفرکیشن ہوئی ہے، یہ بائفرکیشن ٹھیک ہو سکتی ہے آپ اس میں بیٹھ کے بات کرنے پہ۔ اگر تو آپ نے اپنے ایگوز لگانے ہیں، سینٹیمنٹس دکھانے ہیں کہ اس کو یہ ہوا، نجم نے اچھی بات کی کہ ہاں بھائی وہ مانے، اور بھائی پھر پورا پاکستان معافی مانگے گا۔ پورے پاکستان نے جو غلطیاں، لیڈرشپ نے غلطیاں کی ہوئی ہیں، عمران از ناٹ دی اونلی ون۔ عمران کا تو 2-3 سال کا ہے، جنہوں نے 35-40 سال کے کیے ہوئے ان کی معافیاں کون مانگے گا؟ سو لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ ہر ایک کو آپ ایک ترازو میں مت ڈالیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ترازو ہے، لیکن اس ترازو کو آپ کمپرومائز کر لو، اس کو کرو کہ بھائی انف از انف۔ نیلسن منڈیلا نے 24 سال رابنز آئلینڈ پہ رکھ کے اس کے بعد کس طرح ساؤتھ افریقہ کو آگے لے کے گیا؟ بٹ دیر از ٹالرنس دکھانی ہے نا۔ تو اگر آپ نے سکیلٹنز نکالنے ہیں تو پاکستان تو بھرا ہوا ہے سکیلٹنز کے ساتھ، وہ تو گریو یارڈز کے اندر بھرے ہوئے ہیں، تو آپ کتنے سکیلٹنز نکالیں گے؟ لیٹس فرگیٹ the past, let's move forward, and that is the only way. Otherwise unending discussion. ٹھیک ہے That's the way. عبداللہ صاحب بتائے گا، پی جے میر صاحب نے بھی کہا کہ سیزن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیزن کب تک چلے گا؟ 27ویں ترمیم سے متعلق بڑی باز گشت آج کل سننے کو مل رہی ہے، کہ آپ کو واقعی لگ رہا ہے، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ واقعی پارلیمان کی مدت 10 سال اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان، ہم بہت کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، شب و روز تماشا میرے آگے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ میرے خیال میں 3 دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر بتا چکے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنا ڈائیلاگ ہوگا وہ پولیٹیکل پارٹی اور حکومت کے ساتھ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ 9 مئی کے پہلے واقعات پر جو ہے وہ معافی مانگی جائے گی، اور صرف معافی سے ایک بات نہیں بنے گی بلکہ جو اس کے مرکزی کردار تھے ان کو سزا ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو بھی پالیٹکس کرنے کا پورا حق موجود ہے۔ یہ بات ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آ چکی ہے۔ میرے خیال میں اس میں ایک پورے ادارے کی سوچ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح سوچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی طریقے سے 9 مئی کے واقعات مزید چاہتے ہیں تو پھر تو آپ معاف کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ روزانہ تیار ہو جائیں جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کروانے کے لیے۔ تیسری بات جو ہے اس کے اندر، پہلی بات دیکھنا غور ہے
کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر جو ہے گفتگو کیا کرتے ہیں, آپ پوزیشن آف ویکنیس کے اوپر چیزوں کو ڈکٹیٹ نہیں کیا کرتے. معافی اگر دیکھیں نا, بات یہ بھی دونوں ہمارے معزز پینلسٹ نے گفتگو کی, تو پھر کیا میمو گیٹ کے اوپر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا پھر ڈان لیکس کے اوپر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا اینٹ سے اینٹ بجانے کے اوپر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا پھر سٹنگ آرمی چیف کے خلاف گجرانوالہ اور فیصلہ آباد کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف نعرے لگوانے کے اوپر ان کو چارج شیٹ کرنے پر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا 9 مئی کے واقعات پر اور کرنل شیر خان شہید کے مجسموں کو جو ہے وہ آگ لگانے پر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے اوپر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت دور نکل جائے گا. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ چیزوں کو ریزالو کی طرف اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو ایک گریٹر انٹرسٹ کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی کے بادل ہیں ان کو آپ کو چھٹنا پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معاشی طور پر استحکام لانا پڑے گا. آپ کو اقلیتوں کے لیے جو ہے وہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے لیے رویہ رکھا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تمام پاکستانیوں کے ساتھ رشتہ استوار کرنا پڑے گا. اگر آپ ان باتوں کے لیے تیار ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت مثبت راستے کے اوپر چل سکتا ہے, کیونکہ عوام پاکستان بالخصوص جوانان پاکستان تنگ آ گئے ہیں اس قسم کی روزانہ جو ایک گھٹیا سیاست ہے اس سے پاکستان کا ستیہ ناش ہو کے رہ گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب آپ بتائیے گا کہ برف کیسے پگھلے گی؟ کیا ضروری ہے اس سے متعلق اس کی اہمیت بھی اجاگر کیجیے گا, کیا ضروری ہے حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا بیٹھنا ضروری ہے آج کل کے اس کرنٹ پالیٹکس کے اوپر؟ دیکھیں بات چیت تو ہوتی رہنی چاہیے, مذاکرات ہوتے رہنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت بھی دی جاتی ہے. اور ابھی عبداللہ گل جیسے کہہ رہے تھے کہ فوج تو بات نہیں کرے گی, فوج نے کبھی بھی پہلے بھی براہ راست بات نہیں کی. اگر قمر جاوید باجوہ ایوان صدر گئے بھی تھے تو وہ کوئی آفیشیل مذاکرات نہیں تھے عمران خان کے ساتھ, ایوان صدر کی ایک خواہش تھی, وہ چلے گئے وہاں پر. تو ان آفیشیل چیزیں رابطے تو چلتے رہتے ہیں, لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ٹیم بنے گی فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور ولی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ویسے ضرورت کیا ہے مذاکرات کی یا کسی بھی نئے مہم جوئی کرنے کی اس قسم کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ لائم لائٹ میں لایا جائے؟ کون سا بحران ہے اس وقت؟ یہ بالکل درست بات. وہ بحران اس وقت ہے کون سا؟ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ آپ چند لوگوں کی جذباتی سی ٹویٹس ہیں, بڑکیں ہیں, ورنہ مجھے ایک بات بتائیے گا 26 نومبر کو 24 نومبر والی کال کو کیا ہوا تھا؟ بشرا بی بی اور کس طرح علی امین گنڈا پور فرار ہوئے تھے. اس کے بعد پنجاب سندھ اور بلوچستان سے کتنے لوگ نکلے تھے. آج خیبر پختونخوا میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہو تو مجھے بتائیے وہاں سے سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا 10-15 ہزار کا جتھا لے کر اب بھی یہ آ سکتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے؟ جب وہ ہونے جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جو مظاہرے ہوئے, جو خط لکھے گئے, اس کے باوجود پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا گیا. آج پاکستان کی سٹاک ایکسچینج آگے جا رہی ہے, پاکستان میں افراط زر کم ہو رہا ہے, پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کر رہی ہے. پاکستان کے خارجہ تعلقات میں آپ دیکھیے کہ امریکہ کا صدر پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آئی لو پاکستان, پاکستان کی قیادت مضبوط ہے, پاکستانی شاندار ہیں, چین ہمارے ساتھ ہے, ترکی ہمارے ساتھ ہے, انڈیا کے ساتھ نہ نیپال ہے, نہ بنگلہ دیش ہے, نہ سری لنکا ہے, نہ مالدیپ ہے, نہ میانمار ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. پاکستان آج ایران کے ساتھ قریب جا رہا ہے, پاکستان سارک میں سب سے اہم ملک ہوتا چلا جا رہا ہے. انڈیا کو جو ہے اپنی ایس سی او کانفرنس میں ابھی جو چین میں ہوئی اس میں کس قسم کی ہزیمت ہوئی. ابھی جو کوارڈ فورم کے اندر پاکستان تھا بھی نہیں, اس میں آپ یقین کریں پاکستان تھا بھی نہیں, انڈیا وہاں بھی ذلیل ہوا. ہم سلامتی کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں, چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. کیا بحران ہے؟ کیا کس چیز کا بحران ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے جس پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ تو روٹین میں چل رہا ہے, اللہ چلائے گا, چلتے جائیں گے انشاءاللہ. کہ زبردست ہو گیا یہ. It was a filthy place. Peshawar, for me as a Pakistani, it was a disgrace to be in Peshawar. اور یار پشاور کی روڈیں دیکھو, گند بھرا ہوا ہے, اینڈ یو نو ایبسلیوٹلی فلتھی. پھر ہم بات کرتے ہیں کے پی کے میں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. وہاں ٹورسٹ کیسے جائے گا؟
मुझे बता दो, वहां आपने कहा कि आपने ये यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे। कौन बंदा उस जाके एरिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा जहाँ के, मुझे तो क्योस नजर आया है, खुदा की कसम मुझे क्योस नजर आया है। वहां की प्लानिंग ऐसी नजर आई है, अंदाजा नहीं है। करप्शन माशाल्लाह, वहाँ नया स्टेडियम बन रहा है, नया स्टेडियम के अंदर जो करप्शन हो रही है, मैं तो खुद आंखों देख के आया हुआ है। तो मैं देखो, जो गलत है, अच्छी और ठीक है। तो जब गंडापुर साहब को चाहिए यार, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट दें। कभी उनकी वो गवर्नर के साथ हो रही है, कभी गवर्नर उनके साथ ये कर रहे हैं, क्या हमने यही मजाक देखना है? अवाम क्या कहेगी कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं और आपस के अंदर ये इस किस्म की तलखी इस्तेमाल हो रही है? नहीं, ये जो आपने सवाल किया है ना वलीद, इस पे हमें संजीदगी दिखानी है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और यार आप उसके पास चले जाओ, आप उधर आ जाओ, सॉर्ट इट आउट, फिनिश इट ऑफ। आप तो कह रहे हो, आप बैल मुझे मार इन द सेंस कि आप अपने एडवर्सरीज को कह रहे हो प्लीज बी मोर प्रोएक्टिव। हम वैसे दहशतगर्दी का शिकार है, आप एक हिडन इन्विटेशन दे रहे हो कि प्लीज कम एंड परफॉर्म हियर। इसको खत्म करो, बी सीरियस, ठीक है, बी सीरियस इन गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट यू आर गिवन द मैंडेट फॉर। ठीक है, डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। अब्दुल्ला साहब बताइएगा कि क्या वाकई वानी पीटीआई माइनस हो सकते हैं? ये बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, पीटीआई के अंदर से भी सुनने को मिलती हैं। क्या लगता है आपको, हुकूमत करना चाह रही है वानी पीटीआई को माइनस, या उनकी जो क़यादत है वो करना चाह रही है वानी पीटीआई को माइनस? देखिए, इमरान खान सिंगल मैन पार्टी हैं और उनके बगैर पार्टी नहीं और वो पार्टी के बगैर कुछ नहीं। इसलिए मेरे ख्याल में आप माइनस करके देख लेंगे तो ये एक अननेचुरल प्रोसेस होगा और इसका आपको कुछ हासिल नहीं होगा सवाए 0/0 के। क्योंकि हमने माजी के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों पे बैन लगते देखा। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हैदराबाद ट्रिब्यूनल हुआ, ये वो हुआ, फिर वो लोग जिनको गद्दार करार दे दिया गया था उनको हुबे वतन करार दे दिया गया और खुद ज़ियाउल हक साहब जो है वो जाके उनको छुड़वा लाए। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसको मेरे ख्याल में आप देख लें और मेरा नहीं ख्याल के कोई माइनस हो सकता है। ये इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और सेकेंडली ये है कि गवर्नर जो आपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की, देखिए अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बहादुरी में बहुत माशाल्लाह शेर आदमी हैं। पहले भी वो कफन मार्च करके आए थे, फिर ये अलहदा बात है कि वो 12 अजला पार कर गए थे। तो ये भी बात हमें उनकी बहादुरी के चर्चे जो है ना वो दूर दूर तक सुनाई देते हैं। और जो गवर्नेंस की बात की वो तो मेरे ख्याल में पीजे साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। 150 लोगों को जो है वो वहाँ खून की होली खेली जा रही थी और पारा चनार के अंदर और मौसूफ जो थे वो यहाँ इस्लामाबाद पे धावा बोल रहे थे। दूसरी जानिब जो है वो अभी मैं गया हुआ था ये कालाम, तो कालाम से कुमराट का रास्ता जो था वो 60 किलोमीटर था। 9.5 घंटे लगे मुझे जीप के ऊपर। तो आप अंदाजा कर लें कि वो वहां क्या आलम होगा जहां आप 6 किलोमीटर फी घंटा जो है वो गाड़ी चला रहे हो। दूसरी जानिब जो है वो अगर आप कुमराट को ही देख लें तो इस टाइम पे 300 के करीब वहां होटल बन चुके हैं। तमाम का तमाम सीवरेज जो है वो जा रहा है पानी के अंदर और वो जो पानी जो नीलगू होता था आज वो ब्राउन पानी है। तो जो पेशावर शहर को तो छोड़ ही देना, पेशावर शहर के मुतल्लिक तो आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जिसमें गंडापुर साहब का अपना घर होम टाउन है और DI खान के अंदर शाम असर के बाद जो है आप बाहर नहीं निकल सकते, पुलिस भी बाहर नहीं निकलती। तो दहशत गर्दी का आलम जो है वो आपके सामने है। 537 लोग टोटल जो है वो CTD के अंदर भर्ती हैं जो ग्राउंड ऑपरेटर्स हैं और 96% बजट जो है वो उनका लल्ले तल्लो में खर्च हो जाता है। 600 अरब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको दे चुकी है, उसका कोई आलम नहीं है। तो करप्शन जो है वो आपके सामने है। इसी तरीके से जो है आए दिन जो दहशत गर्द हैं वो इवन पेशावर के जो बिल्कुल आप कहें कि जो उनके सबर्ब्स हैं उनके अंदर वो हमले करते फिरते हैं। किसी की जान, किसी का माल, किसी की जो इज्जत है वो वहां महफूज नहीं रह गई। तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस मॉडल जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा उनको और इस टाइम पे उनकी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि सबसे अहम बात जो नजम साहब से आपने पूछी उसकी वजह यह है कि क्यों खतरा हो, क्या पीटीआई को फिर बिल्कुल अभी तो चलो उनको कम से कम गवर्नमेंट मिली हुई है, कुछ ना कुछ उनको खामोशी रहेगी, बाद में उनके ऊपर ये भी जो है वो पर्दा खत्म हो जाएगा तो फिर बिल्कुल ही जो है वो सिर्फ लड़ाई तंग आमद बजंग आमद की पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए उनकी कहीं हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ठीक है क्वेश्चन मार्क्स के उनकी कारकर्दगी में है। और
اور اچھا نجم صاحب آپ بتائیے گا کہ اگری کرتے ہیں کہ واقعی کافی کویسچن مارکس ہیں وزارت اعلیٰ میں KPK کی؟ دیکھیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ان کی توجہ کس طرف ہے اور کس طرف نہیں ہے. اگر ایڈمنسٹریشن کی طرف ہوتی تو یقینی طور پہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال نظر آتی وہ نہ ہوتی. لیکن اس وقت جو آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا مائنس عمران خان کے حوالے سے, تو میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہیں, یہاں پر سیاسی رہنما مضبوط ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو ماشاءاللہ لگنے کے بعد پھانسی بھی لگا دیا گیا تو ان کی پارٹی موجود رہی, اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر اب تک بھٹو صاحب کا نام چلتا ہے اور سندھی اس پر ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف جو ہیں, اگر آپ یہ سمجھیں کہ شہباز شریف ایڈمنسٹریشن میں بہت اچھے ہیں, شہباز شریف لوگوں سے ملنے میں بہت اچھے ہیں, کارکردگی بہت اچھی ہے, وہ فاتح ہندوستان انہیں آپ کہہ لیں, انہوں نے مارکہ حق جیتا ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر, انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کے باغی نہیں ہیں, اپنے بھائی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں. تو قیادت جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. تو اسی طرح مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سوائے جماعت اسلامی کے پاکستان میں کون سی ایسی جماعت ہے جو لیڈرشپ کے بغیر ہے؟ تو لیڈرشپ سے جڑی ہوئی ہے آرگنائزیشن وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف میں بھی کوئی نہیں ہے, تنظیم نظریہ وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے, بلکہ شاید نظریے سے سب سے زیادہ فارغ جماعت وہی ہے. تو ایسے میں عمران خان جو ہیں وہی PTI ہیں, اور PTI ہی عمران خان ہے, انہی کے نام پہ یہ چلے گا, جیسے نواز شریف کے نام پہ چلتا ہے, جس طرح بھٹو صاحب کے نام پہ چلتا تھا. تو لہٰذا کوششیں جتنی مرضی کر لیں, ہم نے ابھی علیم خان صاحب کی پارٹی بھی دیکھی ہے, ہم نے پرویز خٹک صاحب کو بھی وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے, باقیوں کو دیکھا ہے. تو آپ نے مقابلہ کرنا اور ختم کرنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بیانیے سے کرنا ہوگا, کارکردگی سے کرنا ہوگا, ورنہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان مائنس ہو کے کوئی PTI اور آ جائے گی وہ کامیاب ہوگی, تو وہ میرا جو انالیسس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے. فیئر انف. اچھا PJ صاحب اختتامی ریمارکس بتائے گا کہ بانی PTI کی رہائی آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ ہونی چاہیے, یہ سب کو پتہ ہے. میں سب ان پولیٹیکل لیڈرز اور یہ جو لوگ ہیں آپ باتیں کرتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں زیادتی ہے, سب کہتے ہیں زیادتی ہے. تو یہ کوشچن ہے کہ یہ پھر کیوں اس طرح ہو رہا ہے. دیکھو میں ابھی بھی آپ کے شو کے اندر میں نے پہلے بھی کہا ہے, آپ چھوڑ دیں اس کی جو پرسنل لائف ہے, ایماندار آدمی عمران خان ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں میں بیٹھا ہوں کسی سے پوچھ لو, میں نے کئی دفعہ وہ آپ کہہ لو کہ سٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں, اس کے بلنڈرز پہ بھی دیے ہیں میں نے کہ اس نے یہ بلنڈرز کیے ہیں, یہ کیا وہ کیا, لیکن ایز فار ایز آنیسٹی از کنسرنڈ یہ بچپن سے ہی اس طرح ہی رہا ہے. اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے, کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی لالچ. یہ تو پالیٹکس میں تو اب آیا ہے, میں اس کو دیکھا ہوا جب اس کے پاس 1 روپیہ, ہم ادھر سے نہر سے لے کے زمان پاک سے لے کے ادھر مال روڈ پہ جاتے تھے, 1 روپیہ آئس کریم ہوتی تھی, ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو the question is کہ اس کے اندر یہ وہ چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نجم صاحب ہنس رہے ہیں, نجم صاحب کو کوئی شک ہے, کوئی any doubt in it؟ نہیں, میں اس کنٹرڈکشن میں نہیں چاہتا. PJ میر میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. میں ہاتھ سے اس چیز پہ رہا تھا کہ موصوف نے کوئی ایسی چوری نہیں چھوڑی, کوئی ایسی بد اخلاقی نہیں چھوڑی جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کی. وہ چاہے کہ اخلاقیات کے حوالے سے تھی, خواتین کے حوالے سے تھی, وہ سیاست میں یو ٹرنز کے حوالے سے تھی, کوئی بھی دنیا کی بددیانتی. سر پھر آپ بانی PTI کو ایماندار سمجھتے ہیں؟ جی, آپ بانی PTI کو ایماندار سمجھتے ہیں؟ پھر میں میرا خیال ہے میری بات آپ نے سنی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایسی بددیانتی نہیں ہے جو موصوف نے نہیں کی. وہ ٹیریان کا کیس ہو, وہ آئلہ والی کال ہو, وہ گلہ لئی کو میسیجز ہوں, وہ بشرا صاحبہ والا معاملہ جس طرح کیا گیا وہ ہو, وہ توشہ خانہ کی چوری ہو, وہ ان کی بیگم کی طرف سے ہیرے جوہرات لینا اور رشوتیں لینا ہو, وہ ریحام کی کتاب کے الزامات ہوں, وہ آپ آگے آتے جائیں نا, وہ 9 مئی کا معاملہ ہو, جس طرح انہوں نے منصوبہ ساز کے طور پر سب کچھ کیا, پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش ہو. سر میں دنیا کی کوئی ایسی بددیانتی مجھے دکھا دیں جو موصوف کے پاس نہ ہو. عبداللہ گل صاحب کو پوائنٹ لے لیتے ہیں. عبداللہ گل صاحب آپ سمجھتے ہیں ایماندار؟ یہ دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ جو نجم صاحب کہہ رہے ہیں میں اس کو بالکل سیکنڈ کروں گا, اور میں صرف ایک سوال چھوڑا جا رہا ہوں
सवाल ये है कि तोशा खाना के अंदर घड़ी उनकी थी नहीं थी ये सब छोड़ दें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि तोशा खाना की घड़ी वो तो मानते हैं ना कि ली है तो बेची दुबई में, ये भी मानते हैं। दुबई से पैसा जो है वो किस तरह से आया, हवाला हुंडी के जरिए आया या बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए आया? बैंक ट्रांजैक्शन की तो रसीद नहीं है, तो फिर हवाला हुंडी क्या जुर्म है या नहीं है? दूसरी जानिब अगर वो बाय एयर आया स्पेशल फ्लाइट के जरिए और फिर वो जो खातून थी वो लेके आई है गोगी साहिबा, तो फिर उन्होंने इन्फ्लुएंस यूज किया और इमिग्रेशन ने इतना पैसा आने दिया और उसके बाद जो है वो क्या टैक्स के अंदर ये पैसा शो किया गया ना करे ना जी। मेरे ख्याल में वो पुरानी बातें थी जब वो ईमानदार हुआ करते थे, लेकिन ये मेरे ख्याल में अब ख्वाब रह गया, क्योंकि अब तो इस बात का उन्होंने खुद इकरार कर लिया। और ये मैं नहीं कह रहा, अदालत ने उनको जो है बाकायदा चोर डिक्लेयर किया है। कैदी नंबर 800 चोर हैं वो, ये ठीक है। अब्दुल्ला साहब वी हैव टू वाइंड अप, और आपने मौक़िफ़ मुलाहिज़ा किया, हमारे साथ मौजूद थे इस प्रोग्राम में, हमारा साथ दिया। स्टूडियो में मौजूद थे रजम वली साहब सीनियर एंकर पर्सन, पीजे मीर साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ ही अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़ियाकार हैं और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान है। तमाम साहिबान का बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा, हमने जुलाई 1977 से 5 जुलाई 2025 का जो तमाम तर एनालिसिस है वो भी आपके सामने रखा, तमाम तर मौक़िफ़ आपके सामने रखे। इसके साथ ही हमने जो करंट इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है इससे मतलब भी मौक़िफ़ आपके सामने रखे हैं। इससे मतलब ये आने वाला हफ्ता पीटीआई के लिए बिलखुसूस कितना अहम होने जा रहा है, इससे मतलब हम बात करेंगे कल के शो में। देखते रहिए प्रोग्राम बयानिया।